اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آیت پوری ہو گئی ہے، اب سارا مجمع چپ بیٹھے، صرف ایک حضرت ہیں جنہوں نے قرآن پاک سے پیار کرتے ہوئے سبحان اللہ کہا۔ دوبارہ سنیں قرآن پاک کو۔ اللہ کریم فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ مالک فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا، سارے بولو اپنی رب کی نعمت کا۔ اللہ سورہ مائدہ میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ 5 نمبر سورہ ہے اور آیت کا نمبر پھر سے 11 ہے، پہلے بھی 11 تھی، اب بھی 11 نمبر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کا ذکر کرو۔ پہلی آیت یہ تھی کہ اللہ کی نعمت کا بولا کریں، اللہ کی نعمت کا۔ دوسری آیت یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی نعمت کا ذکر کرو۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہوا، 7واں سورہ ہے، 1 کم 70 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاذْكُرُوا آلاء اللہ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ تم بخشے جاؤ۔ آپ میں سے اگر کوئی بخشش کی سند چاہتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے وہ میری نعمت کا ذکر کرے اور میری نعمت کا چرچا کرے۔ سورہ نحل میں ارشاد ہوا، گوڈے تھلے رکھو جی، گوڈے تھلے رکھو، 16 نمبر سورہ ہے اور آیت کا نمبر 5 ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والانعام خلقہا لکم فیہا دفع ومنافع ومنہا تاکلون۔ ان بندے نو آکھو تیزی نال جاؤ۔ چلو اب جو چلے گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں، جس نے نہیں جانا قرآن پاک سننا ہے، ہمہ تن گوش ہوں، پوری توجہ کریں، تھکے ہوئے ہیں آپ بھی اور میں بھی۔ اللہ فرما رہا ہے والانعام خلقہا لکم فیہا دفع ومنافع ومنہا تاکلون، میں اللہ نے جانور تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، ان میں سے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے، ان میں سے تمہیں نفع عطا کیا ہے، ان میں سے تمہیں گوشت کھانے کو دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے گوشت میری نعمت ہے، تمہارا لباس میری نعمت ہے، تمہارے جانور میری نعمت ہیں، جانوروں سے جو تم نفع حاصل کرتے ہو وہ بھی میری نعمت ہے۔ اسی سورہ کی 8 نمبر آیت میں فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوہا وزینتا، تم جن سواریوں پر سفر کرتے ہو وہ سواریاں بھی میری نعمت ہے۔ پھر فرمایا ینبت لکم بہ الزرع، زمین میں سے میں نے پانی کے ذریعے فصلیں اگا دیں، والزیتون والنخیل والعناب، کھجوریں دیں، انگور دیے، زیتون دیے۔ پھر فرمایا وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، یہ جتنے پھل تم دیکھ رہے ہو
ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اگر سمجھو سوچو تو ان میں بہت نشانیاں ہیں، ایک ایک پھل میری نعمت ہے، کھجور میری نعمت ہے، کھیتیاں میری نعمت ہیں۔ اسی سورہ کی 12 نمبر آیت میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اگر تمہیں عقل ہو تو سمجھو کہ سورج میری نعمت ہے، چاند میری نعمت ہے، ستارے میری نعمت ہیں۔ اسی سورہ میں فرماتا ہے یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، مکھی کے منہ سے نکلنے والا گاڑھا مختلف رنگ کا مادہ جس میں ہم نے انسانیت کے لیے شفا رکھی ہے، وہ شہد میری نعمت ہے۔ پھر فرماتا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری گھر والی، پھر تمہارے بیٹے، پھر تمہارے پوتے، پھر تمہارے نواسے، یہ فیملی میری نعمت ہے۔ پھر فرماتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، جن مکانوں میں تم رہتے ہو وہ تمہاری جھگیاں ہیں یا کوٹھیاں ہیں تو اپنی، جس کا مکان اپنا ہے وہ سبحان اللہ کہو۔ قدر نہیں ہے تمہیں کرایہ نہیں دینا پڑ رہا، پوچھو اس بندے سے، کر لو بیٹا باتیں کر لو، آپس میں باتیں کر لو، قرآن بعد میں پڑھا جائے گا، آپ کی ضروری بات ہے وہ ہو جائے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جسے کرایہ دینا پڑے ساری زندگی کرایہ دے، پھر پتہ لگے مکان تو پھر مالک کا ہے۔ فرما رہے جس کی چگی اپنی ہے بالوں کی چھت کیوں نہ ہو، مان جو تمہارا گھر میری نعمت ہے۔ ٹھنڈا سبحان اللہ کہتے ہو یا اللہ فرماتا ہے واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، آسمان سے اترتی ہوئی بارش میری نعمت ہے۔ پھر فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہاری عقل میری نعمت ہے، تمہاری آنکھیں میری نعمت ہے، تمہارے کان میری نعمت ہے۔ آپ چپ ہیں، میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، مزہ نہیں آ رہا، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کو۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، رات کا سکون میری نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم مر جاؤ گے میری نعمتیں گن نہیں سکتے، تمہاری زندگیاں بہت تھوڑی ہیں اور میری نعمتیں بہت زیادہ ہیں، تم چاہو بھی تو میری نعمتیں گن نہیں سکتے۔ تو یا اللہ جب گن نہیں سکتے تو ذکر کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا چونکہ تم ساری نعمتوں کو جانتے نہیں اس لیے تم گن نہیں سکتے۔ یار ہو گئی ہے بات؟ تو ٹھیک ہے یار، قرآن پڑھا جا رہا ہے پھر کر لینا آپ۔ کر لی ہے، اب سبحان اللہ کہہ لو۔ اب قرآن سنو چپ کر کے، اذا قری القرآن، اب قرآن کی آیت تم سنو۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے نا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے دھیان سے سنو، اپنی نہ کرو۔ قرآن سے ضروری ہو تو وہ کر لو، بڑی ضروری بات کرنی تھی آپ کو، سبحان اللہ کہو بیٹھ کے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہوتی ہے چوری اور اوپر سے ہوتی ہے سینہ زوری۔ ایک تو آپ قصور کر رہے ہو اور اوپر سے کر رہے ہو میرے ساتھ یار۔
کر لو بات کر لو، جو کر سکتے ہو کر لو. آپ نے قرآن سنا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے اسے سنتے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا میں؟ اللہ کریم کی نعمتیں اتنی ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم چاہو بھی تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. کیوں نہیں گن سکتے؟ اس لیے کہ تمہیں ساری نعمتوں کی خبر، اب بولو، تمہیں ساری نعمتوں کی خبر نہیں ہے. تو میرا اللہ جب خبر ہی نہیں ہے تو ذکر کس کا کریں؟ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں اپنے بندوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکیں. تو میرا اللہ کس نعمت کا ذکر کہہ رہا ہے؟ فرماتے ہیں یعرفون نعمت اللہ، تم سب کو پتا ہے میں اللہ کس کی بات کر رہا ہوں. یعرفون نعمت اللہ، تم سب جانتے ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں. ثم ینکرونہا، اس کے باوجود بھی انکار کرتے ہو. اکثرہم الکافرون، سن لو جس نے اس نعمت کا انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا. جس نے اس نعمت کا انکار کیا وہ کیا ہو جائے گا؟ اور پتر سارے بولو، کیا ہو جائے گا؟ اب میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں میں دودھ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس پہ آیت پڑھ لیں، سورہ یاسین کی 71 نمبر آیت پڑھیں، 72 نمبر آیت پڑھیں. اللہ فرماتا ہے جانور دیے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تم جانوروں سے نفع حاصل کرتے ہو. وَمَشَارِبُ، پھر تم دودھ پیتے ہو. یعنی یہ آیت ہے دودھ کے بارے میں. کس کے بارے میں ہے؟ سارے بولا کرو، یہ بولے نا، اپنی باتیں بعد میں کر لیں، ہمیں سن لیں. تو یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ سارے بولو. پھر دودھ کے بارے میں آیت آئی. اللہ فرماتا ہے لبنن خالصن للشاربین، پھر آیت آ گئی دودھ کے بارے میں. اب دودھ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ سارے بولو. اللہ کہتا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا اکثرہم الکافرون، جو میری نعمت کا انکار کرے وہ کافر ہے. اب میں ممبر پر بیٹھ کے قرآن سامنے رکھ کے سارے مجمع میں اعلان کر رہا ہوں کہ ریسپوریٹری انفیکشن میں، استھما کی صورت میں دودھ ایک زہر ہے. جسے سانس کی تکلیف ہو جائے اس کے لیے دودھ کیا ہے؟ اب آپ میں سے کوئی بندہ جرت کر کے کہے شاہ صاحب آپ تو کافر ہو گئے، آپ نے تو دودھ کا انکار کر دیا. نہیں بھائی، میں جان بچا رہا ہوں. جان بچے گا تو ایمان بچے گا، اس لیے یہ میں کافر نہیں ہوا. اب اس طرح اللہ کی ساری نعمتوں کا بھی باری باری انکار کر دیں تو بندہ کافر نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ فرماتا ہے ذکر اس نعمت کا کرنا ہے جس کے انکار کا الف بھی زبان پر آ جائے تو بندہ مومن نہیں رہ سکتا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مولوی صاحب تھے، ان کے دل میں ایک خیال ابھرا. خیال یہ ابھرا کہ اسلام اور دین سچ بھی ہے کہ نہیں. یہ مولوی صاحب کے دل میں خیال آیا کہ مصطفیٰ کا جو دین ہے کیا وہ سچ بھی ہے کہ نہیں. اس نے یہ خیال کیا اور پھر دل میں سوچا کہ میں آج کے بعد بے وضو نہیں، جنب کی حالت میں نماز پڑھاؤں گا. جنب سمجھتے ہیں نا؟ میاں بیوی کی میٹنگ کے بعد جس کیفیت میں بندہ ہوتا ہے، غسل اس پہ فرض ہوتا ہے، اسے کیفیت جنب کہتے ہیں. پلیتی کی حالت میں نمازیں پڑھاؤں گا. اگر تو دین سچا ہوا تو مجھے کوئی روکے گا؟ آپ سن رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں، اگر مجھے بھی آپ کے سامنے شعر و شاعری کرنی ہے تو ایک دف مجھے بھی لے کے آنی چاہیے.
میری ذمہ داری ہے آپ تک قرآن پہنچانا. یہ بھی بانیان کی مینجمنٹ ہے کہ مجھے 12 بجے مائک ملا، ورنہ پہلے بھی مل سکتا تھا. تو عرض یہ ہے کہ اب رات کے 12 بجے آپ مجھے مائک دیں، پڑھنا بھی میں نے قرآن ہو، پھر آپ میں سے کچھ سو جائیں اور کچھ باتیں کرنا شروع کریں، پھر مجھے کیا اتنا سیاپا ہے بھائی. آپ مجھے سنیں تاکہ میں آپ کو کچھ دے سکوں. مولوی صاحب نے دل میں خیال کیا کہ اگر تو دین سچا ہوا تو مجھے کوئی روکے گا. ایک دن گزرا، جنب میں، سمجھ آ رہی ہے، جنب میں نمازیں پڑھا رہا ہے. دوسرا دن گزرا، جنب میں نمازیں پڑھا رہا ہے. تیسرا دن گزرا، جنب میں نمازیں پڑھا رہا ہے. چوتھے دن اپنے آپ کو ہی کہنے لگا یار دین تو فراڈ ہی ہے، بس آج کے بعد دین چھوڑ دیا. نمازیں ختم، کلمہ ختم، روزہ ختم، دین کا سب کچھ ختم. کافی عرصہ گزر جانے کے بعد ایک درویش کے پاس بیٹھا، سلام کیا، بیٹھ گیا. بابا جی فراڈ ہی ہے سارا. بزرگوں نے جلال میں آ کے دیکھا تو کس کو فراڈ کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ کے دین کی توہین کر رہا ہے. اور بابا جی میں نے 3 دن بغیر وضو کے پلیتی کی حالت میں نمازیں پڑھائی ہیں، مجھے کسی نے منع نہیں کیا، تو پھر میں نے دین سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، میں دین سے نکل آیا ہوں. بزرگوں نے اس کی طرف دیکھ کر اسے کہا بدبختہ، اس سے بڑی اور حقانیت دین کی کیا ہو سکتی ہے کہ لجپالوں نے تجھے کہا بھی کچھ نہیں اور نکال بھی دیا. اوے بدبختہ، اس سے بڑی دین کی حقانیت کیا ہو سکتی ہے کہ لجپالوں نے تجھے کہا بھی کچھ نہیں اور نکال بھی دیا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کے انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، جس کا انکار کفر ہے. یا اللہ تو نے کہا میری نعمت کا ذکر کرو، میں گناہ معاف کر دوں گا. پھر تو نے کہا ہماری کوٹھی نعمت ہے، ہماری سواری نعمت ہے، سارے پھل نعمت ہیں، آسمان کی بارش نعمت ہے، گوشت نعمت ہے، شہد نعمت ہے. تو میں کل ہی تسبیح لے کے آ جاتا ہوں. منو میں لیے اتحاد کیمیکل کے سامنے تسبیح شروع کر دیتے ہیں، یا شہد، یا شہد، یا کیلا، یا امرود، یا سیب. اللہ کہتا ہے اے میرے بندے وشکرو نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا ذکر نہیں شکر کرتے ہیں. اللہ اگر بیٹا دے تو شکر کرو، اللہ اگر گاڑی دے تو شکر کرو، اگر بنگلہ دے تو شکر کرو. کیا کرو؟ اتنے بڑے مجمع میں 3 بندے بولے شکر کرو، باقی سارے چپ بیٹھے ہو. کیا کرو؟ نوجوانوں، سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم میں سے جو بھی شکر کرے گا میں اسے زیادہ عطا کروں گا. ٹھنڈا سبحان اللہ کا. اللہ اکبر. نہیں آپ کھڑے ہوں ذرا کھڑے ہو نا، بزرگوں کو کھڑا کریں، کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں، میں دیکھوں کون چپ رہتا ہے. اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ کھڑا نہیں کرنا. جب نعرہ تکبیر لگایا جائے ایک ہاتھ کھڑا کرو، پتہ لگے ہم اللہ کا نام کا نعرہ لگائے. جب نعرہ رسالت لگائیں 2 ہاتھ کھڑے کرنے ہیں. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. فرماتا ہے میرا اعلان ہے جو بھی شکر کرے گا میں اسے زیادہ دوں گا. میرا اس آیت کو پھر پڑھنے کو دل ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم میں سے جو بھی شکر کرے گا میں اسے زیادہ دوں گا. دیکھیں میں بات سمجھا نہیں سکا. اب اپنا نام بتائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ مقصود میاں آپ کے گھر اگر فقیر آ جائے، آپ سامنے کھانا لگا دیں، میں سارا کھانا کھا کے کہوں مقصود میاں سب کچھ اچھا ہے لیکن رائتہ بڑا مزیدار ہے. میرا خیال ہے اپنے بچے سے کہو گے کہ یار شاہ صاحب کو رائتہ پسند آیا ہے اور لے آؤ.
یعنی مقصود کو بھی پتا ہے کہ جس چیز کی تعریف کی جائے اس میں اضافہ کرنا چاہیے. پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے، جسے سمجھ آئی ہے اسے میں دعا دیتا ہوں. میں پھر عرض کرتا ہوں، اسی لیے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ. معنی یہ ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی؟ جس کی زبان پہ ہر وقت ہو الحمدللہ 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 الحمدللہ. اللہ کہتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے تیری کنڈ نہیں کہیں لگنے دوں. یہ بات کر رہا تھا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم میں سے جو بھی شکر کرے گا میں اسے زیادہ عطا کروں گا. اگر سورہ نساء کی آیت کو برداشت کرو تو میں پڑھوں. اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اللہ کا کام ہی نہیں اسے عذاب دے جو شکر سیکھ جائے. میرا دل کر رہا ہے میں اس آیت کو پھر پڑھوں یار. اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اگر شکر شروع کر دو تو میں جہنم بجھا دوں گا. عرض یہ کر رہا ہوں اگر بیٹا ملے تو شکر کرو، گاڑی ملے تو شکر کرو، بنگلہ ملے تو شکر کرو، مل جائے تو شکر کرو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اگر میں دوں تو شکر کرو، لے لوں تو صبر کرو. کیا مقام شکر ہے. بزرگوں نے کہا شکر کرو گے تو کنڈ نہیں لگے گی. مرید تھانے پکڑا گیا، جیل میں قید ہو گیا، اور ساتھ ہی دوسرا قیدی آیا تو اسے وہ زنجیریں اور وہ کڑیاں لگی ہوئی تھی جس میں بندے کا لک سیدھا نہیں ہو سکتا. اب اس نے فون کیا یا خط لکھا، میرے آقا میرے مرشد آپ تو کہتے تھے شکر کروں گا تو برکت ہوگی، میں تو تھانے پکڑا گیا. واپسی جواب آیا مرشد کا جہاں بیٹھا ہے وہاں شکر کر. نیچے لکھا ہوا تھا تیرے ساتھ وہ کڑیاں والا آ گیا، کڑیاں والا بیڑیاں والا جس کا لک سیدھا نہیں ہوتا. کہا جی آ گیا. تجھے تو نہیں لگی؟ آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے یہ بولو نا سبحان اللہ کہو. تجھے تو نہیں لگی، حضور نہیں لگی. تو فرمایا یہی تو کہہ رہا ہوں جہاں بیٹھا ہے شکر کر بیٹھ کے. آہا اپنا مال چوری ہو گیا، مال چوری ہو گیا تو مرشد خان نے فون کر کے کہتے ہیں مال چوری ہو گیا تو بابا جی کہتے ہیں شکر کرو. پوچھا سرکار ہمارا چگا لٹا گیا ہے آپ کہتے ہیں شکر کرو. اور فرمایا مال چلا گیا ہے جان تو بچ گئی ہے. بندہ فوت ہو گیا تو مرشد کو فون کر کے کہتے ہیں حضور اب تو بندہ فوت ہو گیا. فرماتے ہیں شکر کرو بھائی. لجپالا بندہ مر گیا اب شکر کیسا؟ مسکرا کے فرماتے ہیں جان چلی گئی ہے ایمان تو بچ گیا ہے نا یار. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کی ساری نعمتوں پر شکر کرنا ہے یا صبر کرنا ہے. لیکن یا اللہ وہ کون سی نعمت ہے جس کا ذکر اور چرچا کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے آل عمران بھائی 3 نمبر سورہ ہے اور 103 نمبر آیت ہے. آپ کہو تو میں پڑھ لوں. ایسے نہیں میں پڑھ سکتا یار. ہر بندہ میری شکل دیکھے پھر سبحان اللہ کہے تاکہ میں آگے قرآن پڑھوں. اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اپنے جھگڑے چھوڑ دو اور کٹھے ہو جاؤ. وَلَا تَفَرَّقُوا. کٹھے ہو جاؤ، کٹھے ہو جاؤ. اللہ کہتا ہے کٹھے ہو جاؤ. تسی چپ بیٹھے ہو یار. اپنے جھگڑے چھوڑ دو اور کٹھے ہو جاؤ. میرے نوجوانوں سورہ کا نام انعام ہے، 6واں سورہ ہے، 75 نمبر آیت ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا. وقت ضائع نہ کرنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، کان میں بات نہ کرنا، مجھے توجہ سے سنو. اللہ فرماتا ہے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا.
میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے اللہ، اگر چاہے تو تم پر عذاب نازل کر سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تم پہ عذاب نازل، سارے نہیں بولے، عذاب نازل فرماتا ہے من فوقکم، اگر وہ چاہے تو آسمان چیر کر عذاب نازل کرے، او من تحت ارجلکم، اگر وہ چاہے تو زمین پھاڑ کر تمہیں زندہ دفن کر کے تم پہ عذاب نازل کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ زمین پھٹ جائے، بندہ دفن ہو جائے، کام ختم ہو جاتا ہے، یہ چھوٹا عذاب ہے۔ آسمان پھٹے، اوپر سے کوئی شے لگے، بندہ مر جائے، مسئلہ ختم ہو گیا، یہ بھی چھوٹا عذاب ہے۔ یا اللہ تو پھر اللہ فرماتا ہے میرا حبیب ان سے کہہ دے زمین آسمان کے عذابوں سے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ یا اللہ وہ کیسا عذاب ہے؟ فرمایا محمد جی اس میں روزانہ مرنا پڑتا ہے، روزانہ جینا پڑتا ہے، بندہ روز مرتا ہے، بندہ روز جیتا ہے۔ یا اللہ وہ کون سا ہے؟ فرمایا او یلبسکم شیعن، میرا محبوب اگر کسی جگہ پہ بندے ایک دوسرے کے ہتھی پڑ جائیں، فرقہ ورانہ فساد میں چلے جائیں، جس گھر کی چار دیواری میں بزرگوں کا ادب نہ ہو، جہاں چھوٹوں سے شفقت نہ ہو، جہاں ایک دوسرے سے احترام نہ ہو، میرا محبوب انہیں قیامت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے گھر میں قیامت صغریٰ آ چکی ہے، چھوٹی قیامت برپا ہو چکی ہے، وہ روز مریں گے، روز جئیں گے، کیونکہ ان کے سینے میں ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اپنے جھگڑے چھوڑو اور کٹھے ہو جاؤ۔ یا اللہ انتظامیہ نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، اب آرڈر کر کس کا ذکر کرنا ہے؟ آگے پڑھو، جسے اب قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ذکر کرو میری اس نعمت کا جب وہ نہیں آئی تھی تو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن میری اس نعمت نے دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ پتہ چلا اس نعمت کا ذکر کرنا ہے جو دشمنوں کو بھائی کرے۔ میں تشبیہ کروں گا اس جملے کی جب تک تم سارے سبحان اللہ نہیں کہو گے، اس نعمت کا ذکر کرنا ہے جو دشمنوں کو بھائی کرے۔ میرا خیال ہے اتحاد کیمیکل کے سامنے اگر 10 دکانیں ہوں تو وہ اللہ کی نعمت تو ہے نا۔ جو چپ ہے تمہیں یقین نہیں کہ وہ قطرے کو سمندر کر سکتا ہے؟ قسم ہے اس قرآن کی، میں نے قطروں کو سمندر ہوتے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو اس کا یقین کرے گا وہی اس منزل تک جاتا ہے۔ بولو، اب بولو نا کہ بولنا ہے کہ اگر یہاں 10 دکانیں ہوں تو وہ اللہ کی نعمت نہیں، نعمت ہے۔ باپ کی میت سامنے پڑی ہے، سارے بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ابا بعد میں دفن کریں گے، پہلے فیصلہ ہوگا کس کی کون سی ہے، کس کی کون سی ہے۔ بھائی یہ نعمت تو سگے بھائیوں کو لڑا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس پہ شکر صبر کیا کرو، ذکر اس کا کرو جس نے دشمنوں کو بھائی کیا ہے، چرچا اس کا کرو جس نے دشمنوں کو بھائی کیا ہے۔ تاریخ اسلام کا وہ جملہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو چپ نہ رہنا، نہ آئے تو تم پہ بالکل ہے کہ تم چپ کر کے بیٹھو۔ سنو مجھے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میری عرض یہ ہے کہ مدینہ کی سرزمین پر بیٹھ کر اللہ کی نعمت نے ایک محفل میں کہا تھا تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ آدم کی تاریخ نے دیکھا کہ ماں کے پیٹ میں سے نکلے ہوئوں نے وہ پیار نہیں کیا جتنا محمد کے بنائے ہوئوں نے پیار کیا۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ذکر کرو میری اس نعمت کا جس نے دشمنوں کو بھائی کیا۔ نہیں یا اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ سورہ تکاثر ہے میری آنکھوں کے سامنے، 102 نمبر سورہ ہے اور 7ویں آیت کو پڑھ رہا ہوں، کہو تو پڑھوں؟ نہیں مزہ آیا نا؟ اب آپ تھک گئے ہیں یار، نہیں مزہ آیا، میں نہیں پڑھ سکتا ایسے یار۔ جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو گے۔
اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن میں اپنی نعمت کا سوال کروں گا۔ میرا اللہ کن سے کرے گا؟ فرمایا سب سے کروں گا۔ میرا اللہ سب کو ساری نعمتیں عطا کی ہیں؟ فرماتا ہے نہیں۔ تو مولا پوچھے گا کیسے؟ فرمایا تو ظاہری نعمتوں کی بات کر رہا ہے، میں نے جس کے بارے میں پوچھنا ہے وہ سانجی نعمت ہے۔ حسین پاک کے پوتے کے پاس، امام حسین کے پوترے کے پاس کسی نے آ کے سوال کیا، کیا شاہ جی اللہ پاک قیامت کے دن نعمت کا سوال کرے گا؟ فرمایا ہاں قرآن ہے۔ اچھا تو حضور کون سی نعمت کا سوال کرے گا؟ اس نے کہا، آپ نے فرمایا تمہیں کیا سمجھ آئیے؟ اس نے کہا جی مجھے تو یہی سمجھ آئیے 3 ٹائم کھانا شانا کھاتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھے گا۔ مسکرا کے حسین کے پوتے نے فرمایا جو روٹی کھوا کے بعد برکیاں گیندا پھرے اسے اللہ تھوڑی کہتے ہیں۔ اوے جڑا ڈونگے دیاں بوٹیاں بعد کاؤنٹ کرے کنیاں کھا دیاں گئیاں نے اسے اللہ نہیں کہتے۔ اب اس نے پوچھا حضور کون سی نعمت ہے؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں کیا ہے؟ فرمایا کل، محبوب اعلان کر، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، زمانے والو اللہ نے محمد ہی کو کائنات کی سانجی نعمت بنا کے بھیجا۔ ختم ہو گئی میری تقریر بھائی، اب جتنی باتیں کرنی ہیں کر لو، مجھے اجازت دے دو، لیکن جاتے جاتے پھر آیت کو سنو۔ اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، مومنوں محمد کا ذکر کرو۔ دوبارہ سنو وَمَا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، مومنوں محمد کا چرچا کرو، محمد کا چرچا کرو۔ وَفَاذْكُرُوا نعمت اللہ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کہتا ہے زمانے والو، محمد کے ذکر کو سجا کے بیٹھنے والو، گھر جانے سے پہلے جنت کی سندیں لے جانا، گھر جانے سے پہلے جنت کی ٹکٹیں لے جانا۔ اب نہیں کوئی پوچھے میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے۔ اب بھی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ میلاد کہاں لکھا ہے، اسے قرآن میں لکھا ہے، اسے کہنا قرآن میں لکھا ہے۔ میلاد کہاں لکھا ہے؟ سارا مجمع بولو کہاں لکھا ہے؟ اگر کوئی کہے ہمیں نہیں ملتا تو کہنا ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے، یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ گھر جا کے کہہ لے۔ مصطفیٰ اللہ کی نعمت ہے، مصطفیٰ اللہ کی، سارا مجمع کو حضور اللہ کی۔ 5 نمبر سورہ ہے اور 114 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے، 112 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے، 113 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے۔ یہ میرے سامنے 5 نمبر سورہ ہے، یہ 112 اور 13 اور 14 نمبر آیت ہے۔ اب آپ چپ ہیں، میں کیسے پڑھوں ان آیتوں کو؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ کوئی بات نہیں، جب سارے مجمع کی توجہ ہو جائے گی تو میں پڑھ لوں گا۔ میں پھر ایک دفعہ پڑھ رہا ہوں، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ۔ او یارا قرآن ہے یہاں رکھو نا، کھڑے ہو کے پکڑتے ہیں قرآن پاک، نہیں نیچے یارا، ابھی ٹھیک ہے یہاں رکھو، توجہ کرو، میں پھر قرآن پڑھوں۔ ابھی پیچھے کچھ اور آنا ہے تو بس ٹھیک ہے یارا، روکو، انہیں سن لینے دے کچھ، پھر پڑھوں جی۔ ایک آواز سے سبحان اللہ کہے گا۔ بھائی میں ساری گرمیاں پنکھا نہیں چلاتا تقریر میں، ساری گرمیاں کڑک گرمی میں گفتگو کرتا ہوں تاکہ ہوا بھی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ بھائی میں نے کہانی نہیں پڑھنی ہوتی، مجھے شعر و شاعری نہیں کرنی ہوتی، مجھے قصہ خوانی نہیں کرنی ہوتی، مجھے سمجھانا ہوتا ہے قرآن۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے کچھ تو قربانی کرنی پڑے گی نا، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو گا۔ اب حضور ہیں اللہ کی نعمت، حضور ہیں اللہ کی، سارے بولیں گے تو میں آگے پڑھوں گا، حضور ہیں اللہ کی۔
حضور اللہ کی نعمت ہے. اب میں آگے پڑھتا ہوں. فرمایا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے جب عیسیٰ ابن مریم کے سارے مقتدی اور مرید اور ماننے والے اکٹھے ہو کے اپنے نبی سے کہہ رہے تھے کہ حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. عیسیٰ جی کیا آپ کے اللہ جی اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ آج ہم گھر لنگر نہ پکائیں اور وہ ہمیں پجی مچھی بھیج دیں گے؟ وہ ہمیں پجھے بٹیرے بھیج دیں گے؟ اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے قالت اتقوا اللہ ان کنتم مومنین. عیسیٰ نے کہا تھا اے مومن بنو، اللہ سے ڈرو، کیسی باتیں کرتے ہو، جاؤ گھر جا کے سالن پکاؤ. اس وقت قوم نے کہا قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. نبی خدا ہماری نیت پر شک نہ کریں، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اگر آج پکا پکایا لنگر آ جائے تو ہمیں بھی سمجھ آ جائے کہ بزرگوں سے مانگنا حرام نہیں ہوتا، اور ہم یہ کہنے والے بنے کہ نبی سچا نبی تھا، ہمارے ساتھ جو آپ نے باتیں کی وہ حق ہیں. جب قوم نے یہ جملہ کہا تو اب اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے. اللہ فرماتا ہے محمد جی قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. یا اللہ مچھی بھیج تاکہ عید ہو جائے، یا اللہ بٹیرے بھیج تاکہ عید ہو جائے. منت کرتا ہوں بندھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. اگر وہ پجے بٹیروں کے آنے پر عید منا لیں، کسی کو پیٹ میں درد نہیں. میں نے دیکھنا ہے آپ کس منزل پر ہیں. میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، یار وہ مچھی آ جائے تو عید بنا لیں تو کسی مولوی کے پیٹ میں درد نہیں. ہم اللہ کی وہ نعمت آئے جسے محمد کہتے ہیں تو خوشی کریں، پھر کون سا حرج ہو گیا. واہ، جسے سمجھ آئی ہے جیتے رہو یار، جس کے سینے میں بات اتری ہے اونچی آواز سے سبحان اللہ کو. مصطفیٰ اللہ کی نعمت ہے، مصطفیٰ اللہ کی. اوے بیٹا، مصطفیٰ اللہ کی، بولو میرے ساتھ، مصطفیٰ اللہ کی، مصطفیٰ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے فرمایا اس نعمت کا ذکر کرو، اس نعمت کا چرچا کرو. اس نعمت کے چرچے اور ذکر کا بدلہ ہم تمہیں جنت عطا کریں گے، ہم تمہیں بخشش کی سند عطا کریں گے. آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ تو حضور پھر اللہ کی نعمت لفظ ہے قرآن کا. اب اس کا معنی کیا ہے؟ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. ہماری محفلوں میں میلادوں میں رات گزر جاتی ہے، قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھی جاتی. میں اتنی آیتیں پڑھ چکا ہوں جتنے آپ بیٹھے ہیں، چاہتا ہوں اتنی اور پڑھوں. آپ کا اگر تھک گئے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں. سارے بولو حضور اللہ کی نعمت ہے. میں نے پوچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ ہیں چپ. قصور ہے ہمارا اس لیے کہ ہم نے منبر سے آپ کو دیا ہی کچھ نہیں. آیت ہے وما ارسلناک الا رحمت لل. شاباش میرے بچوں، زندہ باد، بہت اچھے. وا کا معنی شاباش، ماں کا معنی نہیں، یہ مائے نفی ہے. یہاں ماں کا معنی جو نہیں ہوگا. با کے 8 معنی ہے، ہر جگہ پہ با کا معنی ساتھ نہیں آتا. ماں کا معنی نہیں،
माँ का माना सारे बोलो पुत्र, कुरान पाक के लिए सारे बोलो। माँ अरसाला बेजा, अरसाला कुछ बोलो, ना हमने, ना का आपको, का वाह और माँ नहीं, अरसाला भेजा, ना आपको, ना हमने, का आपको, वमा अरसलना का इल्ला मगर, इल्ला सारे बोलो, इल्ला मगर, रहमत 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 लिल के लिए, आलमीन। तो फिर क्या माना हुआ? हमने आपको सारे जहानों के लिए। बेटा ये रहमत क्या है? नहीं मेरे बच्चों मुझे बताओ कि ये रहमत का माना क्यों नहीं कर रहे? जब तक रहमत का माना नहीं होगा तब तक नहीं समझ आएगी अल्लाह ने मुस्तफा को बनाया क्या था। आपको समझ आ रही है भाई? तब तक अकीदा दुरुस्त नहीं हो सकता। हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा, बनाया क्या है? देखिए वो नौजवान सो चुका है, गले में मफलर डाल के, नीली कोटी पहनकर, मोटा भी है और सोया हुआ है। उसका सोना बनता है, उसे सरूर आ गया है। जिसे सरूर आ जाए उसका सोना बनता है। अच्छा वो अब जाग पड़ा है, अब एक दफा फिर सुभान अल्लाह कहें कि उसका ज़मीर जाग जाए। अब वो अंदर से भी जाग गया है और बाहर से भी जाग गया है। अब मुझे बताएं कि रहमत का माना क्या है? क्यों क्यों रहमत? जब तक रहमत का माना नहीं होगा नहीं पता चलेगा नबी क्या है। बात करोगे तो कोई बात करूंगा ना। जिसे समझ आ रही है वो चुप क्यों बैठा हुआ है यार? मैं नहीं करने वाला रहमत का माना, मैंने वैसे आपसे बात की है कि ऐसे जब हम आयत पढ़ते हैं तो जब तक ये ना बताएं कि नेमत है क्या, जब तक ये ना बताएं कि नेमत है क्या, तब तक क्या समझ आएगी कि मुस्तफा क्या है? ये तो समझ आ गई कि मुस्तफा अल्लाह की नेमत है और उनका जिक्र बख्शिश की जरिया है। ये महफिले मिलाद, ये इतना खर्चा, ये इतनी लाइटिंग, ये सारा कुछ बंदों के गुनाहों की माफी के लिए किया गया है। बंदे गुनाहगार आए, सुबह उठ के जन्नती नजर आए। आपको समझ आ रही है? जिसे जितनी समझ आ गई है उतना सुभान अल्लाह कहो। और वो भी मिलाद बेकार है कि जिसमें जैसे आए वैसे चले जाए। वो मिलाद बेकार है जिसमें सामईन जैसे आए हैं सारी रात तमाले पाके वो सुबह उठे तो वैसे के वैसे हो जाए। सुनो कुरान, मैं तौबा पढ़ रहा हूं, 9 नंबर सूरा है और मैं सेकंड लास्ट आयत को पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। सुभान अल्लाह का। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। मुझे को बता सकता है मुझे कितनी देर हो गई पढ़ते हुए? 45 मिनट हो गए। अभी 10 मिनट और बर्दाश्त करो फिर मैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। सुभान अल्लाह का। शाल तर्जुमा पढ़ो यार। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। फिर सुभान अल्लाह का। बेशक तुम्हारे पास तशरीफ लाए तुम में से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना गिरा है। तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना मुस्तफा पे गिरा गुजरता है। ओए काका मेरे वल देखो, अल्लाह कहता है लक़द, शक ना करना। लाम का माने शक नहीं करना, कद का माने फिर भी शक नहीं करना। मौला किस बात पे शक ना करें? फरमाया जब भी तुम गुनाह करते हो मुस्तफा को दुख होता है। जब भी तुम गुनाह करते हो
مصطفیٰ کو دکھ ہوتا ہے. گردن میری کاٹ دو اگر میرے ترجمے میں غلطی آ رہی ہے. میں معافی نامے پر سائن لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, کیمرہ ریکارڈ کر رہے ہیں. مصطفیٰ کو دکھ لگتا ہے, تھا نہیں, لگتا ہے. یعنی مصطفیٰ آج بھی ہیں جنہیں دکھ لگتا ہے. پہلا عقیدہ واضح ہو گیا, یہ ہے عقیدہ. اب اس میں دعوت فکر کیا ہے؟ یار تم محمد کو سکھ نہیں دے سکتے تو دکھ تو نہ دو. تم مصطفیٰ کو سکھ نہیں دے سکتے تو دکھ تو نہ دو. تم میں سے کون اتنا ظالم ہے جو محمد کو دکھ دینا چاہتا ہے؟ قسم ہے اس قرآن کی, اذان سن کے جب تم مصلی پہ نہیں آتے محمد کو دکھ لگتا ہے. رات کو جب تم مجرا لگا کے بیٹھتے ہو محمد کو دکھ لگتا ہے. جب تم واٹس ایپ پہ ننگی عورتیں دیکھتے ہو محمد کو دکھ لگتا ہے. جب تم بے حیائی کی طرف جاتے ہو محمد کو دکھ لگتا ہے. یا اللہ ہم کیا کریں؟ اللہ فرمایا عالمین کی رحمت کو دکھ دیتے ہو. اوے منڈیو خدا دا واسطہ جو ہے باز آ جو ہے. اللہ پہ فرماندہ ہے جدو امتی بے حیائی کرے محمد نو دکھ لگتا ہے. جدو امتی دو نمبری کرے محمد نو دکھ لگتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے اس کے ترجمے کا بھی حق نہیں ادا کیا. ہم نے قوم کو دیا ہی کچھ نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں بتایا کہ رحمت کسے کہتے ہیں. اور قسم بخدا ابھی میں اس کا معنی کرنا شروع کروں تو مجھے 18 آیتیں قرآن کی پڑھنی پڑیں گی. الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے, دونوں کتابیں میرے پاس گاڑی میں موجود ہے, اور علوم القرآن میں میں نالائق ہوں نا, لیکن قرآن میں نے اسے پڑھا ہے. 18 آیتوں میں لفظ رحمت کا معنی جلال الدین سیوطی دے رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کو دکھ نہ دو یار. تم بے غیرتی کرتے ہو, بے حیائی کرتے ہو, بے نماز ہو, ماں باپ کا دل دکھاتے ہو, یہ نبی کو تکلیف ہوتی ہے, حضور کو دکھ لگتا ہے. اب دیکھیں, السلام علیکم, مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اگر میں پردے کے پیچھے ہو جاؤں تو السلام علیکم نہیں کہہ سکتا. السلام علیکم کے لیے اتنا قریب ہونا پڑتا ہے, اتنا قریب. جب بندہ کسی بندے کے اتنا قریب ہو تو پھر کہتا ہے السلام علیکم. تیری کریمی پہ صدقے جاؤں کہ ہمیں نماز میں بٹھا کے کہتا ہے کہو السلام علیکہ ایھا النبیو, السلام علیکہ ایھا النبیو. میری طرف دیکھو, اس قرآن کی قسم, جب بندہ مصلی پہ آتا ہے اللہ اسے محمد کے اتنا قریب کر دیتا ہے. جسے سمجھ آ گئی سینے کا زور لگا کے سبحان. تجربے کی بات بتاؤں, تجربے کی. 25 سال قرآن پڑھنے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ بتاؤں آپ کو. نہیں لینا چاہتے؟ اوے میں نے اسپیشلائزیشن کی ہے قرآن پاک میں, تخصص کیا ہے میں نے. ابھی بھی میں اتنا کو تھکا ہوا ہوں, سارا دن یونیورسٹی میں دو جو ہیں وہ یعنی 6 گھنٹے پڑھا ہے. اس کے بعد صبح 7 بجے سے پڑھ رہا ہوں, پھر ایک پروگرام گجرانوالہ میں پڑھ کے ابھی آپ کے پاس آیا ہوں. گزارش یہ ہے کہ اتنی زندگی میں قرآن پڑھنے کے بعد جو مجھے سمجھ میں آیا میں آپ کو بتاؤں. جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ کسی کتاب میں نہیں لکھی, کسی مولوی نے نہیں پڑھی, مجھے سمجھ میں آیا ہے, میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. چپ بیٹھے ہو, میں نہیں دینے والا آپ کو. اوے نوجوانوں, اللہ نے 31 دفعہ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا رکھا. کتنی دفعہ؟ اب میں لفظ بدلوں گا. پورے قرآن میں اللہ نے الذین یقیمون الصلاۃ, الذین یقیمون الصلاۃ, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ,
آگے زکوٰۃ نہیں آئی. ایک یہ جگہ ہے جہاں نماز اور زکوٰۃ کٹھی نہیں. ایک جگہ یہاں پہ ہے سورہ یعنی تیسرے پارے میں، خیر تیسرے پارے میں ایک جگہ ہے جس میں نماز اور زکوٰۃ کٹھی نہیں. باقی اللہ نے پورے قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کو کٹھا رکھا. وہ سننے پہ آ، جاگنے پہ آ، سبحان اللہ کہو ایک دفعہ ذرا. اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو، سبھی صاحب بات نہیں کرنی، مجھے سننا ہے. اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو، سارے بولو نماز اور زکوٰۃ کو. میرے بچوں، میرے نوجوانوں، نماز ہر ایک پر فرض ہے، ایون کہ بیمار پر بھی فرض ہے. زکوٰۃ صرف مالدار پہ فرض ہے. نماز دن میں 5 دفعہ ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہے. نماز زمین سے اوپر کو جاتی ہے، زکوٰۃ جیبوں سے نیچے کو آتی ہے. نماز مصلے پر ہے، زکوٰۃ غریبوں میں بانٹنے کا نام ہے. ظاہراً مجھے اس میں کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ نے کٹھا رکھ دیا تو کٹھا رکھ کے سگنل دے دیا، جاؤ محمد کے امتیوں، میرا تم سے وعدہ ہو گیا، نمازی تم ہو جانا، بانٹنے والا تمہیں ہم کر دیں گے. آج مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے شاہ جی، مجھ اکیلے پہ فرض ہے. وہ بندہ جس کی 500 کی اوقات نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے نمازی تم ہو جاؤ، زکوٰۃ دینے والا ہم بنا دیتے. ٹھنڈا بولے ہو یار، جسے سمجھ آ رہی ہے چپ کیوں بیٹھا ہو یار؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے نماز قائم تم کر لو، بانٹنے والا تمہیں میں کر دوں گا. اب آپ مجھے پوچھے شاہ جی آپ نے یہ بات کہاں سے سمجھی؟ میں سورہ طٰہٰ پڑھتا ہوں، 20 نمبر سورہ ہے. اللہ کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کیا کرو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی بیوی کو نماز کا آرڈر کیا کرو. آپ چپ بیٹھے ہیں، میری کو کنڈی اڑ جاتی ہے جب آپ بولتے نہیں ہیں، تو پھر میں اسی آیت کو پڑھتا ہوں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. پہلی دفعہ میں سبحان اللہ کہتے تو ابھی تک 2-4 آیتیں اور پڑھ چکا ہوتا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اسے پڑھو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے لنگر نہیں مانگتے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، مجھے میری عزت کی قسم اگر آپ نمازی ہو جا، اپنی بیوی کو نمازی کر، اپنی بیٹیوں کو نمازی کر، اپنے بچوں کو نمازی کر، رزق میں برکت کا وعدہ ہم کر دیتے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آ گئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو ذرا. یا اللہ نماز کیوں پڑھیں؟ نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرا امتی مصلی پر آئے میری آنکھوں کو ٹھنڈ پڑتی ہے. آئے آئے میرا امتی مصلی پر آ جائے میری آنکھوں کو ٹھنڈ پڑتی ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈ پڑتی ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈ پڑتی ہے. لکھ لو دل پر، جب یہ حدیث تم مان گئے ہو، سن لی ہے، تو یہ ماننا پڑے گا بندہ مصلی پہ بعد میں آتا ہے، محمد کی نظروں میں پہلے آتا ہے. یہ ہے حضور اللہ کی نعمت ہے، حضور اللہ کی. اب یہ نعمت کا ترجمہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کافی سارا مزید پڑھنا پڑے گا. میں انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ بات کروں گا. آج اتنا ہی کافی ہے. مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. نہیں بیٹا میں تھک گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں. اب تو چھوٹے شاہ صاحب بھی آپ کے ساتھ رل گئے، حالانکہ انہیں میری حالت کا پتہ بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ رل گئے. عرض کر رہا ہوں کہ یہ بچہ ہے، اس نے ایک فرمائش کی ہے، وہ پھر کبھی پوری کروں گا، ہمت نہیں ہے. آج زندہ رہا تو وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ. تو حضرت چھوٹے شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں وہ عرض یہ ہے کہ حضرت محدث اعظم فیصل آبادی فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک جگہ مراد آباد شریف تھا. یہ لکھا نا مراد آبادی، یہ مراد آبادی، یہ ہندوستان میں ایک جگہ ہے مراد آباد شریف، یہ مراد آباد ہے. مراد آباد میں ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ فضل الرحمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
اسے بیان کرتے ہیں میرے دادا حضرت بابا بشیر احمد شاہ صاحب جو کہ بریلی سے پڑھے، اور میرے چھوٹے دادا حضرت بابا جی رشید احمد شاہ صاحب جو کہ بریلی سے پڑھے، اور میرے نانا پاک جو کہ ہمارے آباء و اجداد کے مریدین میں سے تھے، ان کے آباء و اجداد ہمارے بزرگوں کے مرید تھے، اور وہ بھی بریلی شریف سے پڑھے۔ یہ تینوں بزرگ محدث اعظم کے پاس بریلی شریف میں پڑھتے تھے، تو وہاں مراد آباد شریف میں ایک بزرگ تھے خواجہ فضل الرحمان رحمہ اللہ۔ تو جب یہ عید ربیع الاول شریف کا چاند نکلا نا، تو آپ نے 12 دیے، 12 چراغ، 12 دیوے اپنے دربار کی دیوار پر روشن کیے، منہ مدینے کی طرف کر لیا، آنکھوں میں آنسو ہے، زبان پر درود ہے۔ ایک شخص کا قریب سے گزر ہوا، اس نے پوچھا بابا جی یہ کیا جلایا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا یہ دیے جلائے ہیں۔ اس نے کہا بابا جی وجہ؟ کہا نبی سائیں کے میلاد کا چاند نکلا ہے، آقا جانی کی خوشی میں یہ دیے جل رہے ہیں۔ اب اس نے کہا بابا جی یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے قرآن نہیں پڑھا، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ اس نے کہا بابا جی یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے تو سارا قرآن پڑھا۔ آپ نے فرمایا بس پھر یہ ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے۔ 12 دیے روشن ہیں اور آپ درود کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اس نے پھر کہا بابا جی یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا خاموش، تجھے مصطفیٰ کی محبت کے مسئلوں کا نہیں پتا۔ نہیں، اس نے کہا بابا جی یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے ہے ویسے ہے۔ جب تھوڑا سا جرا کر رہے، بحث کر رہے، تو آپ کو جلال آیا۔ فقیر جلال میں آ کے فرماتے ہیں اچھا لے میں نے جلا دیے، اگر یہ شرک ہے تو اٹھ کے بجھا دے۔ یہ بڑے مان کے ساتھ اٹھا، دیووں کے پاس پہنچا، پہلا دیا بجھایا، یہ بجھ گیا۔ اب آگے ہوا، یہ بجھ گیا، پچھلا جل گیا۔ اب یہ آگے ہونے لگا تو بزرگوں نے آواز مار کے فرمایا ٹھہر، رک جا۔ جب وہ رکا کیا حکم ہے؟ پہلا تو بجھا لو۔ یہ واپس ہوا، یہ بجھ گیا، اگلا پھر جل گیا۔ اب یہ آگے ہوا، یہ بجھ گیا، پچھلا پھر جل گیا۔ اب یہ آگے ہونے لگا، بزرگوں نے کہا ٹھہر جا۔ اب کیا ہوا حضور؟ پہلا تو بجھا لے۔ اب یہ پھر واپس ہوا، یہ بجھ گیا، اگلا پھر جل گیا۔ اب یہ آگے ہوا، یہ بجھ گیا، پچھلا پھر جل گیا۔ آگے ہونے لگا، بزرگوں نے فرمایا ٹھہر جا، پہلا تو بجھا۔ یہ پھر واپس آیا، یہ بجھ گیا، اگلا پھر جل گیا۔ یہ آگے ہوا، پچھلا پھر جل گیا۔ بزرگوں نے کہا ٹھہر جا، تجھے اب بھی نہیں سمجھ آ رہی؟ جا تو قیامت تک بجھاتا جا، یہ محمد کی محبت کے دیے ہیں، اللہ قیامت تک جلاتا جا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، مصطفیٰ کا ذکر کرو، وہ میری نعمت ہے۔ اما بنعمت ربک فحدث، مصطفیٰ کا چرچا کرو کیونکہ وہ میری نعمت ہے۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، تم میں سے جو بھی محمد کے ذکر میں آئے گا، سجائے گا، منائے گا، سنے گا، سنائے گا، گھر جانے سے پہلے بخشے جاؤ گے۔